چاند کو دیکھ لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ, اگر تم پر بادل چھا جائیں تو تم اس کا اندازہ کر لو. مراد یہ ہے کہ 30 دن مکمل کرو. ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. اے لوگو, جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ شروع کرو, روزے کی ابتدا کرو, روزہ رکھنے لگو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, اور جب تم چاند کو دیکھو تو اپنے روزے کو روک لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ, اگر تم پر بادل چھا جائیں تو تم اس کا اندازہ کر لو. مفہوم یہ ہے کہ 30 دن مکمل کرو. ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا, اگر تم پر بادل چھا جائیں تو تم 30 دنوں کے مسلسل روزے رکھ لینا. ایک اور روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اگر تم پر بادل چھا جائیں تو تم عدت کو مکمل کرنا. ایک اور روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے فَإِنْ غُمِّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعِدُّوا 30, اگر تم پر مہینے کو چھپا دیا جائے تو تم 30 دنوں کو مکمل کرنا. ایک اور روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعِدُّوا 30, اگر تم پر بادل چھا جائیں تو تم 30 دنوں کو مکمل کرنا. ایک اور روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30, اگر تم پر بادل چھا جائیں تو تم شعبان کے 30 دنوں کی گنتی کو مکمل کرنا. ایک اور روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ہے فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ أَوْ ظُلْمَةٌ أَوْ هَوَّةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اگر تمہارے اور اس چاند کے درمیان بادل چھا جائیں یا تاریکی آ جائے یا ریت کے ذرات آ جائے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تو تم عدت کو مکمل کرنا, 30 دن کو مکمل کرنا. یہ تمام روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روزے کی ابتدا و انتہا کو جوڑ دیا گیا ہے رؤیت کے ساتھ, اور اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 دن مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ حکم عام ہے, پوری قوم سے ہے. تو پتہ چلتا کہ روزے کی ابتدا اور اس کا اختتام کرنے کے لیے سبب کا پایا جانا ضروری ہے, اور وہ سبب ہے چاند کی رؤیت. بس جس قوم کو چاند نظر آ گیا اس قوم پر روزہ لازم ہو جائے گا, کیونکہ ان کے پاس چاند کے نظر آنے کا سبب موجود ہے. اور جس قوم کو چاند نظر نہیں آیا تو اس پر روزہ کیسے لازم ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس سبب ہی موجود نہیں ہے. اس کو بالکل ایسے ہی سمجھو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مغرب کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا. مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے سبب کیا متعین کیا؟ سورج کا غروب ہونا. اب ہندوستان میں سورج غروب ہو گیا, ہندوستانی مسلمانوں نے مغرب کی نماز ادا کر لی. جب ہندوستان میں مغرب کا وقت ہوتا ہے تو سعودی عربیہ میں عصر کا وقت ہوتا ہے. تو میرا سوال ہے, کیا سعودی کے باشندے عصر کے وقت میں مغرب کی نماز ادا کر لیں گے؟ نہیں. دیکھیے ماحول خراب نہیں کیجیے. دیکھیے آگے آپ کے سوال کی وضاحت آ رہی ہے. آپ کو جو گائیڈ لائن دیجیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب ادھر کا بعد ادھر جائے ادھر کے بعد ادھر جائے. آپ کتنا بجا رہے ہو؟ تو سوال ہے کیا سعودی کے باشندے مغرب کے ہندوستان میں سورج غروب ہونے کے باوجود, دیکھیے آپ کا جو بھی سوال ہے انشاءاللہ خطبہ ہونے دیجیے, اور آپ کے جتنے اور یہ خطبے کے دوران آپ کے جتنے سوالات ہیں خطبے کے دوران اس کی وضاحت آپ پہلے پورا خطبہ تو سنیے, انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. پہلے خطبہ سنیے.
ہم سوال کے جواب نہیں بول رہے, ہم سوال تم جواب نہیں دینا, سوال نہیں ہے, ہم پروگرام رکھ رہے ہیں, بولنا تھا پہلے. آپ کے جو ہے تو ایک عام آدمی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک عام آدمی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. میری بات سنیے, آپ مسجد کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھیے. تو ایک عام آدمی بھی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے سبب متعین کیا ہے سورج کا غروب ہونا. جب سعودی عرب میں سورج غروب ہی نہیں ہوگا تو سعودی کے باشندے کیسے نماز ادا کریں گے؟ کیونکہ سورج کا غروب ہونا یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے سبب ہے. اسی طرح سے جب ہندوستان میں چاند کی رؤیت ہی نہیں ہوگی جو کہ روزے کی ابتدا و انتہا کرنے کے لیے سبب ہے, تو روزوں کا آغاز اور عیدین کا اہتمام کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, توجہ سے سنیے, انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. قریب رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں اور خود صاحب واقعہ ہیں, بیان کرتے ہیں کہ محترمہ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے انہیں ملک شام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا. قریب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک شام پہنچا اور وہاں پر ام الفضل رضی اللہ عنہا کی جو ضرورت تھی اس کو میں نے مکمل کیا, اور میں ملک شام ہی میں تھا کہ مجھے رمضان کا چاند نظر آ گیا. بس میں نے جمعہ کی رات کو ملک شام میں چاند دیکھا, اور مہینے کے آخر میں یہ رمضان کے آخری ایام میں جب مدینہ منورہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ تو میں نے جواب دیا کہ جمعہ کی رات کو میں نے ملک شام میں چاند دیکھا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر سے سوال کیا کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی قریب رحمہ اللہ نے جواب دیا ہاں میں نے دیکھا ہے, اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا ہے, اور تمام افراد نے روزہ بھی رکھا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر کہتے ہیں لیکن ہم نے تو ہفتے کی رات کو مدینہ میں چاند دیکھا ہے, لہذا ہم 30 دن مکمل کریں گے یا پھر ہمیں چاند نظر آ جائے. یہ جواب سن کر قریب رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں اولا تکتفی برؤیتی معاویہ وصیامی؟ فقال لا هكذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا آپ کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لا نہیں, ہاکذا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اس حدیث سے سب سے اہم مسئلہ تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں ہر جگہ چاند نظر آئے ایسا ممکن نہیں ہے. جمعہ کے دن ملک شام میں نظر آیا, ہفتے کے دن مدینہ منورہ میں نظر آیا, اور یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی رؤیت کو نہیں مانا اور اس کے بعد کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر اپنا قیاس پیش کیا جاتا ہے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے, یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے, ان کا اپنا ذاتی عمل ہے, ان کا اپنا ذاتی قول و فعل ہے. حالانکہ علم مصطلح الحدیث کا یہ قاعدہ ہے وَمِنَ الصِّيغِ الَّتِي لَهَا حُكْمُ الرَّفْعِ, وہ صیغے جو مرفوع حدیث کے حکم میں شامل ہوں گے. قول الصحابی, کسی صحابی کا کہنا,
من السنت کذا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. امرنا کذا، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے کرنے کا حکم دیا. نہینا کذا، اللہ کے رسول نے ہمیں اس طرح کرنے سے منع کیا. محدثین نے یہ اصول، یہ قاعدہ متعین کر دیا، جب کوئی صحابی ان الفاظ کے ساتھ، ان صیغوں کے ساتھ حدیث کو بیان کریں گے، وہ صحابی کا قول نہیں کہلائے گا، وہ صحابی کا عمل نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ مرفوع حدیث کے حکم میں شامل ہو جائے گا، وہ نبی کا قول و عمل بن جائے گا، کیونکہ صحابی نے اپنے عمل کو، اپنے قول کو اس صیغے کے ساتھ منسوب کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. کرناٹکا کے ایک عالم دین اپنی تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں کہ میں پوری حدیث پیش نہیں کروں گا، صرف نکتہ بتاؤں گا، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی رویت نہیں مانی. کس نے نہیں مانی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نہیں مانی، لہذا یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا عمل ہو گیا. یہ جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے. لیکن اگر اس طرح کہتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی رویت کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسے ہی کرنے کا حکم دیا، تو یہ جملہ ان کے بیمار مسئلے کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتا تھا. مکمل حدیث پیش نہیں کرتے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی شخص کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ. مراد یہ ہے پتہ یہ چلا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مکمل آیت پیش کریں گے تبھی نہ مفہوم سمجھ میں آئے گا. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اسی لیے مکمل حدیث پیش کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی رویت کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کے بعد کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ سنن ابو داؤد کی شرح عون المعبود میں حدیث کے انہی الفاظ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ملک والوں پر دوسرے ملک کے لوگوں کی رویت کا اعتبار لازم نہیں ہے، انہوں نے اسی حدیث قریب کے ساتھ تمسک کیا ہے. اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل شام کی رویت پر عمل نہیں کیا، اور حدیث کے آخر میں انہوں نے فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز یاد رکھی تھی کہ ایک ملک کا دوسرے ملک والوں کی رویت پر عمل لازم نہیں ہے. عون المعبود جلد 2 صفحہ نمبر 271. اسی طرح علامہ محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا بظاہرہ يدل على ان لكل بلد رؤيته ولا تكفي رؤية اہل بلد لأہل بلد آخر. یہ حدیث بظاہر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک ملک کے لیے انہی کی رویت ہے، اور دوسرے ملک کے رہنے والوں کی رویت کسی اور ملک کے باشندگان کے لیے کفایت نہیں کرتی. تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 36. اب آئیے محدثین اعلام کا نقطہ نظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ محدثین نے کیا سمجھا. امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اسی حدیث قریب کے تحت یہ باب باندھا ہے، باب بیان ان لکل بلد رؤیتہ وانہم اذا رأوا الہلال ببلد لا يثبت حکمہ لما بعد عنہم. کہ یقیناً ہر ملک والوں کے لیے انہی کے علاقے کی رویت ہوگی، اور جب کسی دوسرے ملک کے لوگ چاند کے دیکھنے کی خبر کسی اور ملک کے باشندگان تک پہنچاتے ہیں تو ان کے اس چاند دیکھنے کا حکم ثابت نہیں ہوگا، نافذ نہیں ہوگا لما بعد عنہم، ان لوگوں پر جو ان سے دوری پر رہتے ہوں. یہ امام نووی رحمہ اللہ کا فہم حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع میں یہ بات باندھتے ہیں باب بیان
لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ کہ ہر ملک والوں کے لیے انہی کے علاقے کی رؤیت قابل قبول ہوگی. اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں اس طرح تبویب کرتے ہیں: الدلیل علی ان الواجب علی اہل کل بلد صیام رمضان برؤیتہم لا رؤیت غیرہم. اس بات پر دلیل کہ بے شک رمضان کا روزہ واجب ہو جاتا ہے ہر ملک والوں پر ان کے علاقے میں چاند نظر آنے کی وجہ سے، لا برؤیت غیرہم نہ کہ دوسرے علاقے میں چاند نظر آنے کی وجہ سے. اسی طرح امام ابن شیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح تبویب کرتے ہیں: وفی القوم یرون الہلال ولا یراہ الآخرون. ایسے قوم کے سلسلے میں جنہوں نے چاند کو دیکھا لیکن دوسری قوم نے چاند کو نہیں دیکھا. محترم حاضرین جمعہ، یہ ہماری قوم کے مفکرین ہیں، یہ ہماری قوم کے محدثین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں صرف کر دی.